السلام علیکم ناظرین، عمر چیمہ اور اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاک شاک جو جاری احتسابی عمل ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، اور عمران خان اور ان کے ساتھی پیش ہونے سے کیوں گریزاں ہیں، اس بارے میں نیب کی طرف سے، ایف آئی کی طرف سے مختلف انکوائریز میں نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جواب جا نہیں رہا، یعنی پیش ہونے سے معذرت خواہ ہیں۔ تو اعزاز سید ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم تازہ ترین اطلاعات سے شروع کر کے سارا پس منظر بھی بیان کریں گے کہ یہ معاملہ کیسا چل رہا ہے، اور جب عمران خان تھے تو اس ٹائم جو احتساب کا عمل تھا اور آج کے احتساب کے عمل میں کتنا فرق ہے۔ جی جناب۔ چیمہ صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلے جو آغاز ہے نا، وہ ایک تہلکہ خیز خبر سے کرتے ہیں۔ تہلکہ خیز، اچھا، ٹھیک ہے۔ تہلکہ اس تناظر میں کہ ایف آئی اے نے پہلی دفعہ باضابطہ طور پر عمران خان کو منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے کراچی میں طلب کر لیا۔ اچھا، کراچی میں واہ۔ اور 31 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کراچی میں لانگ مارچ چھوڑ کے ادھر آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کا تو پلان ہے کہ وہ اگلے ہفتے یہاں پر پہنچیں گے اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے آپ کراچی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور معاملہ کیا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایف آئی اے نے مختلف مقدمات ممنوع فنڈنگ کیس میں درج کیے ہیں۔ ان میں ایک مقدمہ چیمہ صاحب طارق شفیع اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہے۔ طارق شفیع وہی ہیں صاحب جن کے بارے میں آپ نے یاد ہے تفصیل سے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو منی میٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کے کیش بوائے ہیں۔ تو ان کی ایک آئی آئی چندی گڑھ روڈ کراچی کے اوپر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں ان کا ایک اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ سے تحریک انصاف یو بی ایل جو جناح ایونیو برانچ ہے یا مین برانچ، یہاں پر کچھ رقم ٹرانسفر ہوئی، 5 کروڑ 62 لاکھ سے زائد کی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سگنیٹری عمران خان ہے۔ اب اس سلسلے میں عمران خان کو طلب کیا گیا کہ آپ 31 اکتوبر کو دن 2 بجے کراچی میں حاضر ہو جائیں، خوشبو لگا کے ایف آئی اے کے دفتر میں کراچی آ جائیں۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ انہیں طلب تو کیا گیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک کراؤڈ ہے، اسلام آباد بھی ہوتا تو نہیں جانا تھا، یہ نہیں جانا تھا انہوں نے، اور کسی جگہ پہ بھی نہیں گئے۔ اسلام آباد میں پہلے بلایا بھی ہے تو نہیں گئے، اور وہ صرف ایک دفعہ پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ بھی عدالت کے حکم پر، تو کسی بھی تحقیقات میں یہ آج تک پیش نہیں ہوئے، کسی ایک بھی تحقیقات میں۔ اب ایک اور کیس بھی ہے، وہ چیمہ صاحب کیس ہے ملک ریاض کے خلاف، جو ایک کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا، جو کہ برطانیہ سے شہزاد اکبر کی مدد سے آئے تھے، اور وہ ان کے بارے میں کابینہ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا عمران خان صاحب کی سربراہی میں کہ یہ پیسے ملک ریاض کو دے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ملک ریاض سے انہوں نے لیے جی، برطانوی گورنمنٹ نے، جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈرٹی منی ہے، وہ انویسٹیگیشن تھی، جی ہاں، ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، 19 کروڑ پاؤنڈ، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ 19 کروڑ وہ پیسے جو ہیں وہ ریاست پاکستان کو ملنے تھے، لیکن ریاست پاکستان نے ایسا بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہمارے صادق اور امین وزیر اعظم کی موجودگی میں، کہ انہوں نے وہ پیسے دوبارہ ملک ریاض کو واپس کر دیے، علی ریاض کے اکاؤنٹ میں غالباً وہ پیسے ایک ہی بات، ٹھیک ہے۔ تو چیمہ صاحب اس کیس میں چونکہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، پوری جو عمران خان صاحب کی کابینہ ہے ان ساروں کو نوٹس گئے، اچھا، کہ مختلف تاریخوں کے نوٹسز تھے، یہ 25 تاریخ تک کے نوٹسز تھے۔ چیمہ صاحب کوئی ایک وزیر نہیں وہاں پر ہے، ابھی تک کوئی ایک وزیر وہاں پر نہیں، کمال ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ میں ان کی جو ہے نا بہادری کی داد دیتا ہوں۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ پہلے کبھی کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ نیب کو انکار کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پہلے صورتحال یہ ہوئی چیمہ صاحب ایک اور بھی، کہ جب شروع میں ان کو بلایا گیا نا، تو فیصل چودھری ہیں، فواد چودھری کے بھائی، وہ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں 5 جو وزراء ہیں ان کی طرف سے میں نا وکیل کے طور پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فیصل چودھری جو اچھی وکالت کرتے ہیں، یار چیمہ صاحب آپ نے بالکل مذاق ہی بنا لی ہے یار، ٹھیک ہے۔ وہ فیصل چودھری جو ہیں وہ گئے، انہوں نے 5 وزراء، میرے خیال میں مراد سعید، اعظم سواتی، غلام سرور خان، فواد چودھری، اس طرح کے، شاید شیری مزاری بھی یا اسد عمر بھی، کوئی اسی طرح ہی، تقریباً 5 وزراء جو ہیں ان کے کہا کہ جی میں وکیل ہوں اور میں جا رہا ہوں نیب میں نا جواب دینے۔ تو نیب نے کہا کہ جی ہم تو آپ کا جواب ہی نہیں لیتے، یہ تو انویسٹیگیشن ہے، اس میں بندوں کو خود آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایک وزیر نہیں گیا، اور کوئی یعنی کہ وہاں پہ ہل جل نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں جب جسٹس جاوید اقبال ہوا کرتے تھے فوری گرفتاری ہو جاتی تھی کہ جی
انکوائری کے لیول کے اوپر گرفتاری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اعزاز جب خواجہ آصف کو انہوں نے گرفتار کیا، یہ خواجہ آصف صاحب نے مجھے خود سنایا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں آ رہا تھا ادھر ایمبیسی روڈ پہ تھا، ٹھیک ہے. اپنی گاڑی میں ٹائی سوٹ لا کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اچانک جو ہے میرے آگے پیچھے 2-3 گاڑیاں آ گئی، جس طرح وہ ایجنسی والے نہیں بندہ اغوا کرتے، جی جی، وہ اس طریقے سے وہ آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب باہر نکلو نا خواجہ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا کپڑے تو چینج کر لینا. انہوں نے کہا جی کہ کپڑے چینج کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو انہیں اسی حالت میں نیب اپنی کسٹڈی میں لے لیا. نیب پورا بدماش تھا یار، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ. اور اب جو ہے، اب یہ دیکھیں، یعنی اس ظلم دیکھیں اس ملک میں کہ کبھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ بالکل اوقات سے نکل جاتے ہیں. اچھا، جب وہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سویلائز طریقے سے، اور ادھر جو پھر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جی ایسے ہی، یہ بڑا عالمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ ابھی یعنی کہ کیبنٹ کا کوئی نہ کوئی حساب کتاب ہوگا. ادھر بھی آفتاب سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی چیئرمین نیب ہیں. حالانکہ میرے خیال انہوں نے جو کیبنٹ کو یہ پوچھنا تھا کہ بھائی آپ نے یہ جو اس کی منظوری دی، کیونکہ انہوں نے کیبنٹ سے منظوری لی اور وہ آئٹم ایجنڈے پر نہیں تھی کہ جو انہوں نے یہ ساری جو ایگریمنٹ کیا تھا این سی اے کے تحت، اور کیبنٹ نے منظوری دے دی. اور سارے ان کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس چیز کی منظوری دے رہے ہیں. کسی نے سمری پڑھی نہیں تھی، سمری دکھائی نہیں کسی کو. جی ایسا ہی، ٹھیک ہے، ان کو دکھائی نہیں. اور یہ جو سمری انہوں نے کہا جی کہ اس میں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے، ہم ساری باتیں بتا نہیں سکتے. میں نے سنا ہے کہ اس ٹائم شیریں مزاری نے کہا کہ اگر اتنی چیزیں انوالو ہیں تو ہمیں آپ درمیان میں کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے تو آپ ہم سے انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ چیمہ صاحب اور تب انہوں نے وہ سیل کر کے رکھ دی، یعنی کیبنٹ کے پاس رکھی. کیبنٹ سیکٹری نہیں دیکھی، کیبنٹ سیکٹری نہیں دیکھی. وہ کیبنٹ سیکٹری ابھی فوت ہو گئے ہیں، یعنی جو اس ٹائم سیکٹری تھے. اور یعنی یہ ہے کہ جب کبھی عدالت نے مانگا، اور ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ نہ انہوں نے گورنمنٹ سے جانا ہے اور نہ عدالت نے ملک ریاض کے بارے میں کیا کوئی چیز منگوانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالت نے منگوائی، کوئی ریکارڈ منگوایا، تو ادھر جا کے ہم جو ہے نا یہ اس کی سیل توڑیں گے، ادروائز یہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے یہ ایک رازوں کی طرح ایک دفن ہو جائے گی. چیمہ صاحب اس میں 2 بندوں کا کردار جو ہے نا بڑا اہم ہے. ایک تو کردار آپ نے نام لیا شیریں مزاری کا. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ شیریں مزاری عمران خان صاحب کی کابینہ میں کھل کے بات کر جاتی تھی، اور وہ نجی میٹنگز میں بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ میں بھی آ کے بڑی کھل کے بات کر جایا کرتی تھی. ایسے لوگ کیبنٹ میں بڑے کم ہیں. عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں جو اختلاف کرتے تو شیریں مزاری بات کرتی تھی. دوسرا کردار متنازع کردار ہے فواد چودھری کے ساتھ اس سارے کیس میں شہزاد اکبر کا. اچھا، متنازع کردار، لیکن یہ ہے کہ جو اس ٹائم کیبنٹ میں بات ہوئی تھی نا، فواد چودھری دو لوگ تھے. جی ہاں. دوسرے اچھا، فواد چودھری نے کیا بات کی تھی وہ پلیز بتائیں. اس کی بات کا مجھے نہیں آئیڈیا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی ایک تو یہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. جی ہاں. یہ جو آپ آگے لے آئے ہیں جی کہ فواد چودھری شہزاد اکبر اٹھو بھائی، یہ آپ جو سمری پیش کرو. ٹھیک ہے. تو دوسرا آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اور ہم سے آپ منظوری لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو الفاظ میں ایک مختلف تھے لیکن اوورال اعتراض موجود تھا. فواد چودھری بھی جو عمران خان کی کابینہ میں عمران خان کے پسندیدہ وزیر نہیں تھے. عمران خان کئی دفعہ کیبنٹ کی میٹنگز میں فواد چودھری پہ طنز کرتے تھے، ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. فواد چودھری بھی کہتا ہوگا کہ اگر تم وزیر اعظم نہ ہوتے میں تمہاری بہت بری کرتا تمہارے ساتھ. جی بالکل، ظاہر ہے کہتے ہوں گے. اینی ہاؤ، لیکن اس میں جو متنازع ترین کردار تھا نا وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا ہے، جو برطانیہ میں بھی مفرور ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں بھئی اگر وہ بھی آ جائیں، اگر اتنے ہاتھ ان کے صاف ہیں، آئیں اور خود کو پیش کریں. ٹھیک ہے. اور ایک یعنی کہ آپ دیکھیں ذرا وقت نہیں لگایا، فوری طور پہ باہر بھاگے. اور شہزاد اکبر نے پتہ کیا کیا ہے؟ شہزاد اکبر ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے. ٹھیک. وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے آپ اسکائپ پر لے لیں. یعنی یہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کو آ کے ڈیر کرتا تھا، چیلنج کرتا تھا، فلاں بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خود جو ہے باہر بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں. اور بیان دینے کے لیے، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی ایسے. اچھا چیمہ صاحب، یہ تو معاملہ ہو گیا نا ملک ریاض والا، جس میں نیب کے سامنے کوئی وزیر پیش نہیں ہو رہا. ایک اور کیس بھی ہے ایف آئی اے کا، وہ ہے سائفر کے اوپر انکوائری. ٹھیک ہے. سائفر کے اوپر آپ کو پتا ہے جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں. نوٹس کس کو جاری ہوئے ہیں چیمہ صاحب؟
چیئرمین پی ٹی آئی اب ٹیکنیکلی وہی چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی. ٹیکنیکلی عمران خان نہیں عمران خان ہی ہے, لیکن دیکھیں اب کاغذوں میں کوئی اسٹے آرڈر تو ابھی تک کوئی جاری نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اسٹے آرڈر کوئی جاری نہیں ہوا. تو اب پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں قانونی طور پہ وہ شاہ محمود قریشی ہیں. تو شاہ محمود قریشی اس وقت کے وزیر خارجہ تھے, ان کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ بھی پیش نہیں ہو رہے اور نہ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کیس میں البتہ سہیل صاحب جو کہ سابقہ فارن سیکرٹری ہیں وہ پیش ہوئے ہیں. اچھا, اعظم خان جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو بھی نوٹس گیا ہوا ہے, وہ بھی پیش نہیں ہوئے ابھی تک. لیکن ویسے اعزاز یہ جو سیکرٹری خارجہ کا بیان ہے یہ ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا, جو بھی ان کا بیان ہے, کیونکہ یہ تو ادھر ادھر اس کو پولیٹیسائز کریں گے نا. جی ہاں, وہ سیکرٹری خارجہ نے جو بیان دیا ہے یا دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے جو ایک بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا. الٹیمیٹلی اعظم خان نے بھی آ کر بیان دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب ابھی یہ صورتحال ہے, ایف آئی اے اور نیب کے نوٹسز کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے. وہ اچھا, اسی طرح فارن فنڈنگ والا کیس جو ہے ادھر بھی یہ سب لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی ہائی کورٹ سے سٹے لے کر بیٹھے ہوں, بالکل ٹھیک, ادھر پیش نہیں ہو رہے. فارن فنڈنگ اور یہ جو اسلامی ٹچ والے ہیں, کیا نام ہے اس کا, قاسم سوری, اس نے بھی پیسے نکلوائے ہوئے ہیں. جی, اس نے نکلوائے ہوئے ہیں. یہ جو وہ لاہور والے ہیں, وہ محمود خورشید محمود ہے, کیا نام ہے, جی ہاں, تو میاں محمود رشید, ہاں, انہوں نے بھی, عمران خان نے خود بھی. جی ہاں. اچھا یار, ویسے اعزاز عمران خان کی ایک ایمانداری کے تو ہم نے بڑے چرچے سنے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی میں نے چرچے سنے ہیں کہ جو جس طرح سے یہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا, تو اگر انہوں نے کوئی پیسے لینے ہوں تو کچھ کیش اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. جی, کیش لیتے ہیں. ہاں, کیش اپنے پاس. اگر فرض کیا کہ آپ نے 10,000 دینا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے 5,000 جو ہے کیش میں انہیں کے دے دیں, ٹھیک ہے. تو اپنا انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نا ایک کام چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کیس میں, فارن فنڈنگ کے کیس میں, انہوں نے اپنے جو چیک ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے پیسے 80 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی کہ جو وہ اتھارٹی نہیں تھے یا مجاز نہیں اس چیز کے, اور بظاہر وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ان کے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیسے لیے, آگے کدھر لگائے ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. اچھا چیمہ صاحب, بات میں آخری کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے پیچھے کون ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے دو افراد ہیں. ایک تو خود عمران خان صاحب ہے, ظاہر ہے ان کی اپروول سے ہے, اور ایک ہے بابر وان. اچھا, اور بابر وان آپ کو یاد ہے نا, بابر وان وہ کہتے تھے نوٹس ملیا ککھ نہ لیا کی سونے دا گلا کریے, بسم اللہ کریے, بسم اللہ کرے. تو یہ وہی بابر وان صاحب ہیں, ان کی جو لیگل ایڈوائس ہے ان کا بابر وان صاحب جو ہیں وہ پہلے زرداری صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں. جی, اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنا کیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیلے کریں. تو یہی ہے کہ کبھی عدالت میں چلے جائیں گے, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اس کو چیلنج کرتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ ان کو اپنے جو محالفین بھی ایسے ملے ہیں وہ ان کے خلاف کیس بھی نہیں کو صحیح بنا سکتے. بالکل صحیح بات. یعنی کہ اتنا ہی کیس جو ہے اگر عمران خان کا نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کو عمران خان نے دنیا کا سب سے بڑا چور ڈکلیئر کرنا تھا. بالکل ٹھیک بات. تو اینی وے, یعنی کہ یہ ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب ہیں, ایک تضادات سے بھرپور شخصیت, کہ اپنے وقت میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا حال دیکھیں, اور ابھی جو ہے اب خود پیش ہونے کی جب باری آئی ہے, نہ وہ خود بھی پیش نہیں ہو رہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی پیش نہیں ہو رہے, چاہے وہ نیب ہو یا چاہے ایف آئی ہو. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک کیسے پہنچتے ہیں اور وہ انجام کیا ہوگا. تو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.